أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا، داود و سلیمان، داود اور سلیمان علیہم السلام کو، علما، ایک خاص قسم کا علم، وقالا، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بہت سارے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ وہ علم حکومت اور سلطنت کے اصول تھے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور انہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بظاہر جسم کے اعتبار سے بڑے ہلکے پھلکے تھے، اور ان کا ذکر دوسرے پارے میں بھی گزرتا ہے۔ دوسری طرف جالوت بادشاہ تھا، وہ بڑا بھاری بھرکم اور بڑا روب داب والا، لیکن وہ کفر میں مبتلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو بالکل ہلکے پھلکے جسم کے تھے، تو ان کو ان کے مقابلے میں بھیج دیا، اور اس سے یعنی جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروایا۔ وقال الحمد للہ الذی، اور ان دونوں نے کہا، یعنی باپ بیٹے دونوں یہ کہنے لگے کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی۔ بہت سارے بندے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، سارے بندوں پر نہیں فرمایا، اس لیے کہ سارے بندوں پر فضیلت وہ صرف ایک ہی ذات کو ہے، یعنی بندوں میں سے تمام بندوں پر جو فضیلت ہے وہ صرف ایک شخصیت کو ہے، ایک ذات کو ہے، اور وہ ذات گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے، نائب مقرر ہوئے، قائم مقام ہوئے سلیمان داؤد کے، یعنی داؤد علیہ السلام کے اور بیٹوں میں سے جو وراثت جن کے نام آئی وہ سلیمان علیہ السلام کے نام آئی۔ یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام وہ دنیاوی چیزوں کے وارث نہیں بناتے۔ انبیاء علیہم السلام زمین، جائیداد، درہم، دنانیر کے وارث نہیں بناتے۔ انبیاء علیہم السلام علم کا وارث بناتے، ورنہ داؤد علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر کیا جاتا کہ وہ سارے کے سارے وارث ہوئے اور نبوت کے وارث حضرت سلیمان ہوئے، ایسا ذکر نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد کے، یعنی جو انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے وہ دنیاوی چیزوں کی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف علم کی ہوتی ہے، نبوت کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ وقال، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
علمنا ہمیں سکھلایا گیا ہے منطق الطیر پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا اور ہمیں عطا کی گئی ہے من کل شیء ہر چیز، ان ھذا بے شک یہ لہو الفضل المبین یہ واضح اس کی مہربانی ہے۔ پرندوں کی بولی آج جس کو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ پرندے بولتے ہیں، ان کے وہ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فہم بھی عطا فرمایا تھا۔ اب ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر آدمی جو ذی شعور ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب ایک پرندہ دوسرے پرندے کو دانے پر بلاتا ہے اس کی ٹون اس وقت اور ہوتی ہے، خطرے سے آگاہ کرنا ہو تو اس کی ٹون اور ہوتی ہے، اور اگر جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو بلائے پرندوں میں تو اس کی ٹون اور ہوتی ہے۔ تو جب اس کا لب و لہجہ تبدیل ہے تو اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز، ان کی جو بولی ہے اس کے کچھ نہ کچھ معنی اور مفہوم ضرور ہیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی آواز ہے، لیکن آواز کا اتار اور چڑھاؤ سے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو خطرہ درپیش ہے، یا اس کو یہ دانے پر بلا رہا ہے، یا ماں اپنے بچوں کو بلا رہی ہے، یعنی اس کی ٹون کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اس وقت لب و لہجہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے جو متعین مفہوم تھا، متعین معنی تھا، وہ سمجھا دیا تھا۔ اب اس کو ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھیں کہ ہم میں سے اگر یعنی میوزک کے ساتھ تو ہمیں لگاؤ نہیں ہے، اگر بالفرض جو میوزک چلانے والا ہے تو وہ جو اس کا جو ردم بناتا ہے، دھن بناتا ہے، وہ پورا کا پورا جملہ جو سننے والے ہیں کثرت سے یا بولنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اتار چڑھاؤ ہے تو یہاں پر جملہ کیسا آئے گا۔ اس کی ایک واضح سی مثال یوں سمجھ لیں، جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، اس کی دھن پہلے بنی تھی اور اس دھن کے مطابق پھر یہ الفاظ ڈھالے گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرندے ایک ہی طرح کی بولی بولتے ہیں، تو پرندوں کے اتار چڑھاؤ سے، اونچا نیچا بولنے سے ان کا ایک معنی اور مفہوم متعین ہوتا ہے، اور وہ جو معنی اور مفہوم متعین تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یعنی وہ اس حکومت سے متعلق جتنی لازم چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نعمت کے مل جانے سے بڑا شکرانہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمت مل جانا یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے، تنگ دست نہیں کیا، کسی کے سامنے محتاج نہیں بنایا، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نعمت پر شکرانہ کی توفیق ہو جائے۔ اب جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، پچھلی آیت میں بھی وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اللہ کی تعریف ذکر کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی ان ھذا لہو الفضل المبین اللہ کی تعریف ذکر کی جا رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ تو نعمت کے مل جانے پر اترانا نہیں چاہیے، غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا ہی جھک جانا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ وحشر جمع کر دیے گئے لسلیمان سلیمان کے لیے جنودہ ان کے لشکر، من الجن والانس جنوں کے لشکر بھی، انسانوں کے لشکر بھی، والطیر اور پرندوں کے لشکر بھی، فہم یوزعون اور پھر وہ روکے جاتے تھے، پھر یا وہ تقسیم کیے جاتے تھے، روک لیے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی جگہ پر انہوں نے سفر کرنا ہوتا تو جنات بھی آپ کے لشکر کے ہمراہ ہوتے، انسان بھی آپ کے ہمراہ ہوتے، اور پرندے بھی آپ کے ہمراہ ہوتے۔ تو اب جنوں میں سے جتنے لوگ لینے ہیں، انسانوں میں سے جتنے لوگ لینے ہیں، اور پرندوں میں سے جتنے پرندے لینے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ فہم یوزعون پھر وہ تقسیم کیے جاتے تھے کہ تم نے دائیں چلنا ہے، تم نے بائیں چلنا ہے، تم نے آگے چلنا ہے، تم نے پیچھے چلنا ہے۔ فہم یوزعون کا دوسرا معنی روکے جاتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان پر پابندی لگا دی جاتی تھی کہ تم نے یا پیچھے ہو تو پیچھے سے آگے نہیں بڑھنا،
دائیں ہو تو بائیں نہیں جانا، بائیں ہو تو دائیں نہیں جانا، آگے ہو تو پیچھے نہیں جانا، فہم یوزعون کے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کا معنی کہ روکے جاتے تھے، اور دوسرا اس کا معنی کہ تقسیم کر دیے جاتے تھے جہت کے اعتبار سے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، اذا جب اتوا وہ آئے، علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی پر، قالت کہا، نملۃ ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل اے چیونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم تم داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ تاکہ تمہیں روند نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اب اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، یعنی ایک بڑا کثیر لشکر ہے، بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ لشکر چلتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں وہ اپنے پاؤں کے تلے رون دیں۔ اس وقت جو جدید ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ چیونٹیوں کی بستیاں ہوتی ہیں، جس طرح انسان ایک منظم زندگی گزارتے ہیں، اس طرح چیونٹیاں بھی ایک منظم زندگی گزارتی ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے، ان کی وادی پوری ایک بستی ان کی ہوتی ہے۔ تو اس بستی کے اوپر سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا تو اس چیونٹی نے اپنے ہمراہی چیونٹیوں کو یہ بات کہہ دی، یہ حکم دے دیا کہ بھئی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو اس کی بات کی اطلاع بھی نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک چیونٹی نے اپنی باقی قوم کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو اگر انسان دوسرے انسان کی بھلائی کی فکر کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا، وہ اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ وہ جو چیونٹی تھی جس نے کہا وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مؤنث تھی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قالت نملۃ، گول تا جس لفظ کے آخر میں آتی ہے تو وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس لیے یہ مؤنث تھی، مذکر چیونٹی نہیں تھی۔ تائے تانیث ہوتی ہے، گولتا اس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کی مثبت تعویل کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں ظلماً روند ڈالے گا، بلکہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ وہم لا یشعرون، ان کو اطلاع نہیں ہوگی، ان کو خبر نہیں ہوگی، وہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ تمہیں رون ڈالیں گے۔ تو دوسروں کے اعمال کی مثبت تعویل کرنی چاہیے، درست تعویل کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال ہے بہت اہم، وہ یہ کہ چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطلاع کیسے ہوئی؟ بھئی یہ سلیمان ہے، چلیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ جنات ہیں، یہ تو چلیں مخلوقات ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا نام ذکر کیا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تو چیونٹی کو سلیمان علیہ السلام کے نام کی اطلاع کس نے دی؟ تو ایک اس کا سادہ سا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے نبی کی اطلاع اللہ تعالیٰ اس وقت کی ہر مخلوق کو دیتے ہیں، ہر مخلوق کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی جنگل سے گزرتے اور اطراف میں درخت ہوتے تھے تو درخت حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، آپ کا نام لے کر سلام کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ پتھر سلام کیا کرتے تھے، وہ جو مشہور واقعہ کہ ابو جہل وہ مردہ گو لے کر آ گیا کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اس گو نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو جو وقت کی مخلوق ہوتی ہے ان ساری کی ساری مخلوق کو وقت کے نبی کی اطلاع دی جاتی ہے، اور ساری کی ساری مخلوق وقت کے نبی پر ایمان لے کر آتی ہے، اگرچہ وہ مکلف نہیں ہوتے، ان کو اس بات کا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نبی پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت کے لیے، شرافت کے لیے، تکریم کے لیے، بزرگی کے لیے
اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات کو اس وقت کے نبی کی اطلاع دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں میرے نبی ہیں، اب تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اس وجہ سے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، وہ چیونٹی بھی وہ نبی کی معرفت رکھتی ہے، نبی کی پہچان رکھتی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمیں تو بولیاں سکھلا دی گئی ہیں، اب وہ چیونٹی بولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سن کر، اس کی بات کو سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا دیے، ضاحکا من قولها، ہنستے ہوئے اس چیونٹی کی بات پر، وقال، اور کہا، پھر دوبارہ اب یہ ذہن میں لائیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا، التی انعمت علی، ان تمام نعمتوں کا جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں، میں ایسے اعمال کروں ترضاہ، ایسے نیک اعمال جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، وادخلنی، اور تو مجھے داخل کر دے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک صالح بندوں کی جماعت میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ایک اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی سے تو یہ گمان نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی گناہ کریں گے یا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، لیکن عاجزی کا کمال یہ ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی مجھے توفیق عطا کرے گا نیک اعمال کی، تو ہی مجھے یہ توفیق عطا کرے گا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اس لیے کہ اللہ کی جیسا عبادت کا حق ہے، وہ عبادت کا جو حق ہے جیسے کرنی چاہیے، اس کی توفیق کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ شکرانے کا طریقہ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اس شکر کا طریقہ کس سے معلوم ہوگا؟ اللہ سے معلوم ہوگا۔ اور بالآخر جب آدمی شکرانہ ادا کرے، نیک اعمال کرے اور اس کا انجام بہتر ہو، یہ کس کی توفیق سے ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر بالآخر جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو نیک بندوں میں شامل بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کا حساب چکاتے چکاتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر احد پہاڑ کے برابر اس پر گناہ لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ تو اپنی رحمت سے ہی ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں بھی شامل کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کس طرح سے ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی طرف کس طرح عاجزی کریں، ایک ایک نعمت ملے اس ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔